اللہ، بہت زمانہ ہوا، یہ گلشن بنا نہیں تھا، بس یہ مسجد تھی اور جیتری کے پاس کہیں جا کے 2-3 مکانات تھے، سارا جنگل تھا، چاروں طرف جنگل کیکر تھا۔ یہاں تو عرب خانہ نہیں بنا تھا، اندر جنگل میں لوٹے رکھے ہوئے تھے، لوگ اندر جا کے فارغ ہوتے تھے، باہر آتے تھے، ایسا زمانہ تھا۔ اور یہیں سے میں جب باہر نکلتا تھا تو نظر آتا تھا کہ جیتری کی وہ گاڑی چلتی ہے، سامنے سے نظر آتا، گزر جاتی تھی، میں واپس آگے بیٹھ جاتا، کبھی 1 گھنٹے بعد دوسری آئی۔ رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارائے ہوں میں درد ستم کا۔ آسان نہیں ہوتا، اول اخرد ازان وقی و بیا اخرد اخکار وقی توے چمڑنے وے شہید شیخ پکور کے وائے دغه سے نشی پا میدان باندے کبان بنیسا۔ چاہتے سب ہے کہ ہو اوج سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم۔ آسان نہیں ہوتا ہے، اللہ آسان فرما دیتا ہے۔ جمعے کا دن تھا اور اس علاقے میں کوئی ہوٹل بھی نہیں تھے، وہ جو کچے بچے ہوٹل ہوتے لوگوں کے۔ رات کو میں یہ ٹھہرا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے، اور بالکل 12 بج رہے تھے، اور 1-2 آدمی ہمارے جاننے والے ہیں، وہ اور اس کا بیٹا اور ان کا نوکر، ایک ٹرے بریانی سے لدا ہوا ہے، دوسرا ڈونگا قیمے سے بھرا ہوا ہے، اور تیسرے آدمی کے پاس روٹیاں ہیں گرم گرم۔ مجھے سخت بھوک لگی تھی، میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ جھینگے کی بریانی ہے، جھینگے کا قیمہ ہے۔ میں نے کہا جھینگا تو حرام ہے۔ اچھا کوئی گنجائش نہیں، میں نے کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا بھائی اٹھاؤ اسے لے جاؤ، حضرت کے لیے جمعے کے بعد وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، وہ جمعے کے بعد والا کھانا نہیں آیا۔ لیکن ہم اپنے مسئلے پہ قائم ہیں، رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے۔ یہ شریف آباد ایک جگہ ہے، وہاں جامع مسجد میں میرا بیان ہوا۔ کسی نے سوال کیا جھینگے کے بارے میں نے کہا حرام اور ناجائز۔ تو میرے ساتھ ایک اور عالم تھے، وہ بھی میرے دوست اور ساتھی ہوتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حرام ناجائز؟ تو نے کہا ہاں تھوڑے تیز چلے۔ مجھے ایک شخص نے کہا کہ آپ کی تقریر پر اس نے یہ جواب دیا ہے۔ میں نے کہا اب ایک اور جگہ بیان ہو رہا ہے، وہاں آپ پرچی دوبارہ دیں اور یہ لکھ دے ساتھ۔ ایک اور جگہ وہ بزرگ بھی ساتھ تھے، وہاں بیان ہوا تو مجھے کہا کہ جھینگا کیسے؟ میں نے کہا حرام ناجائز۔ انہوں نے نیچے لکھا تھا کہ یہ تیزی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا دیوبندیوں کا رأس العلماء والفقہ مولانا رشید احمد گنگوئی ہے۔ میں نے کہا یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ مولانا گنگوئی سے بڑے عالم دیوبند میں کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا ان کے اردو فتاوی رشیدیہ شائع ہوا ہے، اس میں ناجائز اور حرام کے دونوں لفظ لکھے حضرت۔ در پس آئینہ طوطے سے فتح داشتہ اب، ہر چ استاد مرا گفت بیانوی گنم۔ میں تو اپنے بزرگوں کا سر مو خلاف نہیں ہوتا، الحمدللہ ساڑھا پلہ باری۔ بنگال چلا گیا، اوئے بنگالیان تو جھینگے پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہاں ایک عطار ہے کندھار کا، بہت زمانوں سے وہاں آباد ہے۔ عطار چونکہ کنداری ہے اور پختون ہے، اس کو میرا پتہ چلا تو انہوں نے ایک بہت بڑی دعوت کی، بہت بڑی دعوت، سینکڑوں علماء کو اس میں طلب کیا۔ اللہ اکبر۔ دارالعلوم دیوبند سے مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی بھی تشریف لائے تھے، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ جانے کہ اب زندہ یا فوت ہو گئے،
7-8 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس سفر میں میں مولانا شیر علی شاہ صاحب کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ وہاں ایسا دسترخوان لگا ہوا ہے، دنیا بیٹھی ہوئی ہے۔ بنگالیوں نے مجھے کہا تھا کہ تم جھینگے کے بارے میں کچھ مت کہو، کیونکہ ہم جھینگے کے پاس نہیں آتے۔ ٹھیک۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ جھینگے کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا جھینگا مچھلی نہیں ہے، اس لیے فقہ حنفی میں ناجائز۔ کہنے لگے ہمارے بنگال کے علماء کا اتفاق ہے کہ جھینگا مچھلی اور جائز ہے، اس لیے بنگال کی زمین پر اس کو پھر نہ اٹھایا جائے۔ میں نے کہا 2 باتیں پوچھنی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اتفاق کب ہوا ہے، کس سن میں، اور کون کون علماء شریک تھے، کیونکہ قنداری بابا کے الماری میں کتاب رکھی ہے التبیان فی حرمت الروبیان، روبیان جھینگے ہو گئے تھے، مولانا اطہر علی سلہٹی کی لکھی ہوئی، اور اس کتاب میں 450 علماء بنگال کا فتویٰ ہے کہ جھینگا حرام ناجائز اور حشرات الارض میں سے۔ بنگالی ایک دوسرے کو دیکھ رہے کہ میں نے کتاب شیشے میں بند، سب آ کے دیکھ رہے۔ میں نے کہا آپ نے جو کہا کہ اتفاق ہوا ہے، ان میں سے بھی 2-3 کے نام بتا دے گا۔ مولانا شمس الحق فرید پوری، جنہوں نے 80 جلدوں میں تفسیر لکھی، انہوں نے پوری جلد اس کی حرمت پر لکھی۔ مولانا فیض اللہ صاحب جو سب سے بڑے فقہ اور فتوے کے راز تھے، انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ کس کو اتفاق کہتے ہیں؟ وہ متفقین کون کون ہیں آپ کے؟ کچھ راز بتا ہم کو بھی اے چا کے گریباں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشاں۔ بنگالیاں غلی شو میں سرو نہ کہتا کری سر کڑکڑا کے اوڑے۔ رات کو جلسہ تھا اور 4 گھنٹے میں نے جھینگے کی حرمت پر تقریر کی۔ میرا میدان تو صحیح بنگالیاں تصویرات ہو جا رہے سام ہوتا شمار۔ اللہ اکبر۔ مفتی حبیب الرحمان خیر آبادی نے کہا کہ حضرت حکیم الامت نے امداد الفتاوی میں جائز لکھا ہے۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ حضرت حکیم الامت نے مولانا گنگوئی کا فتویٰ نہیں دیکھا ہے، اور تیسری بات یہ کہ حکیم الامت نے لکھا ہے اس وقت تو مجھے اتنا معلوم ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، صاف اشارہ کیا ہے کہ میں مزید تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مزید تحقیق حضرت گنگوئی کی ہو چکی ہے۔ اور 5ویں بات یہ کہ جب حضرت گنگوئی اور کسی اور عالم کے فتوے کا تعارض ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ اعتبار حضرت گنگوئی کا ہوگا، وہ فقیہ الہند ہے۔ قوموں میں ایسی خصلتیں ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہوٹلوں میں کپورے پکاتے ہیں، کپورے جانتے ہیں چیلو سکو خوٹے قوم خوٹی اخری نہ گئی جب تفسیر ہوئی گی کٹا 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 کٹا۔ اور گوڑ خٹک میں ایک بزرگ عالم ہے، نام لینا ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے لاہور میں کہا یہ لکا نن خدا شیخ خروب سے علم پیرا ہوئے۔ لاہور گئے تھے تو ساتھی کو کہا کہ آج اس کو کھا لیتے ہیں، زندگی میں ایک دفعہ کہ علم تو ہو جائے۔ اس نے کہا آپ کھائیں، میں تو نہیں کھا۔ انہوں نے کھا لی۔ جب اکوڑا پہنچ گئے کوئی بات ہو رہی تھی تو ملگر ہوا تو غصہ شو یہ قاضی سے تا کو کوٹے کھوڑے لی تو بس خبر ہی گئی۔ لیکن 2-3 باتیں سمجھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں، ان میں دوسرے نمبر پر ہی خصوصیتیں ہیں۔ توبہ توبہ، متفق علیہ حرام ناجائز، ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام، ان میں یہ بھی ہے جس کو یہ لوگ کٹا کٹ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حرام کا خرید و فروخت حرام ہے، مسئلے سمجھ لیں۔
تیسرا مسئلہ یہ کہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں اور وہ آپ کے لیے دل گردے بناتے ہیں تو کون سے توے پر؟ اس توے پر تو خوشی پک چکے، وہ تو پلیت ہے۔ توہ اٹھوائے، دھلوائے، منجوائے، تب جا کر کے آپ، اور یہ آپ قاعدہ نہیں جانتے کہ اگر ایک گلاس میں پہلے شراب تھی اور اس کو ہٹا کر کے آپ کو دودھ دیا گیا تو دودھ پینا جائز پلیت گلاس میں نے یہاں ممبر سے گلشن کے ہوٹلوں کو للکارا ہے، میں نے کہا انسان کے بچے بنو ورنہ ٹھیک کر دوں گا تمہیں۔ اللہ الحمدللہ، اللہ انہیں جزائے خیر دے، خداوند تعالی ان کے رزق میں برکت دے، انہوں نے اس کی پابندی کی اور اس گن بیچنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ صرف بنگالی ملزم نہیں ہے، بلکہ مختلف قوموں میں مختلف عادات ہوتی ہے۔ علماء دین کا فرض ہے کہ وقتاً فوقتاً اس پر تنبیہ کرے اور مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ فقہی مسئلہ ہے۔ سنن کبریٰ للبیہقی میں صاف صریح حدیث مل گئی ہے اور اس میں 7 اشیاء من کل الحیوان حرام، ان کی پوری تفصیل، فقہ کے بے لفظی ہی وہی تفصیل حدیث میں آ گئی۔ کتاب الاطعمہ سنن کبریٰ للبیہقی، اور ہمارے ہاں بدائع الصنائع جلد 5 صفحہ 61، امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 128، فتاوی شام ہندیہ تمام کتابوں میں موجود ہے۔ ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام، حرام مغز ہے، اور کپورے ہے، اور ذکر ہے، وہ پتا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ سب چیزیں تو کسائی کو یاد ہوگی، ہم تو کساب نہیں ہیں۔ کسی دن لے آئیں گے آپ کو انہیں لکھا ہوا اور سنا دیں گے۔ آپ جو ہمارے کام کی جگہ تھی وہ بتا دی کہ یہ نہ کھاؤ، کٹاکٹ وٹاکٹ، اس سے توبہ کرو، اور جو اب تک کھایا ہے توبہ استغفار کرو۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ان چیزوں کے علوم کا حاصل ہونا جو پہلے حاصل نہ ہو، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تفسیر ایک تو ہو گئی آیت اور دوسری حدیث سے، اور تیسری جو آثار صحابہ کی ہے ہم عاجز اور مساکین کی نظر میں، وہ بھی تحت الحدیث تفسیر ہے۔ صحابہ کرام نے اور تابعین نے اسی کا اہتمام کیا ہے۔ تیسری تفسیر بن گئی حسب اللغت العربیہ۔ اللہ۔ اور چوتھی تفسیر بعض علماء دین فرماتے ہیں التفسیر الوہبی ہے، التفسیر الوہبی۔ التفسیر الوہبی۔ بہت سارے بزرگان دین کو اللہ پھر اپنی شان سے علوم کی روشنی عطا فرماتے ہیں۔ کتاب، سنت اور عربی قواعد ضوابط جب سامنے رکھے جائے اور پھر کسی مفہوم کی کوشش کی جائے تو اللہ مدد فرماتے ہیں، نصرت فرماتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ اس حدیث میں ہے، من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم يعلم، مسند امام احمد۔ من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم يعلم، جس نے اتنے علم پر عمل کیا جتنا وہ جانتا تھا، اللہ وہ علوم دے دے گا جو اس کو پہلے حاصل نہ ہو۔
معاذ ابن جبل کی حدیث بما تقضی یا معاذ قال بکتاب اللہ قال ان لم تجد فیہ قال بسنت رسول اللہ قال ان لم تجد فیہا قال اجتہد برائی. اس سے بھی اس کی تائید ہو رہی ہے. یہ وہ رائے ہے جو مؤید بالکتاب والسنہ ہے. الرأی الصحیح الرأی الشرعی، اس کے جو خلاف ہوگی اس کو تفسیر بالرائے کہا جائے. اللہ یہ ایک طویل باب ہے کہ اللہ جل جلالہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جب کتاب سنت اور قواعد عربیہ دینی مصطلحات کا برمحل استعمال کیا جائے تو اللہ اس کو مزید روشنی علم کی اور نور عطا فرما دیتے ہیں. یہ التفسیر الوہبی، ان کو عام طور پر مفسرین فوائد میں نقل کرتے ہیں. فوائد میں ہماری دانش میں تقریباً اہل حق تمام مفسرین کو اللہ نے یہ علم عطا کیا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں، غور سے سن لے آپ تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. قرآن مجید سورۃ آل عمران کے اخیر میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، صبر کراؤ اور رابطہ پیدا کرو. ورابطوا رباط کا ایک مطلب قرآن میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. ذرا غور سے سن لو بات. 15 منٹ بعد تمہیں چائے پلائی جائے گی. 15 منٹ میں اس کو سمجھ لو. یہ رباط سے مراد کیا ہے؟ جنگی تیاری. قرآن کریم کی آیت کیا ہے قرآن میں؟ جنگی تیاری، یعنی جنگی اور جنگجو گھوڑے پالنا، ان کی تربیت کرنا. حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ ذالک الرباط، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہنا یہ رباط ہے. آیت میں تو ہے کہ رباط کے معنی ہے جنگی تیاری کرنا، جہاد کے لیے ریڈی رہنا، گھوڑے پالنا. اور حدیث شریف میں فرمایا کہ ظہر کی نماز پڑھی تو عصر کا انتظار اور عصر کی پڑھی تو مغرب کا انتظار. اچھی طرح کان کھول کے سنو بات. سارے جہان کے مفسرین پریشان، یہ دو باتیں جمع کیسے ہوگی؟ اب جمع دیکھو کیسے ہو رہا ہے. حافظ ابن قیم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا شاگرد خاص، وہ اپنی تفسیر التفسیر لابن القیم میں لکھتے ہیں کہ جس طرح جنگی گھوڑے اور جنگی تیاری سے ملک کے سرحدات محفوظ ہوتے ہیں، جس ملک کے پاس فوج ہو، جنگی تیاری ہو، طریقہ سلیقہ ہو، اس ملک کے سرحد کے قریب کوئی اور ملک قریب نہیں آتا، حفاظت ہوگی. اصلاً فوج کا مقصد یہ ہے کہ وہ ملک کے سرحدات کا خیال رکھے. اس کو کیا فرمایا؟ رباط کا، ذالک الرباط. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. بالکل اسی طرح جیسے ملک کو اور اس کے سرحدوں کو دشمن سے بچنے کی ضرورت ہے اور وہ کام
فوج یا ان کی صلاحیت کرتی ہے، بعینہ اسی طرح دل جو بادشاہ ہے اس پر وساوس، خطرات، افکار، شیطانی حملے ہوتے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب دونوں کے درمیان قدر مشترک نکل آیا کہ ملک کے سرحداتوں کا تحفظ جنگی ساز و سامان سے کیا جائے گا اور دل کی کیفیت اور سکون اور اس کے تطمین کو برقرار رکھنے کے لیے نمازیں پڑھنی پڑے گی۔ ذالک الرباط، ذالکم الرباط۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اب یہ دیکھیں سورۃ قیامہ شروع ہے تو سورۃ قیامہ میں بیان قیامت کا ہے، سورت کا نام ہی سورہ قیامہ ہے، مگر آگے چل کے کیا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ قرآن لینے میں پیغمبر جلدی نہ آتا، جب قرآن پڑھا جاتا ہو آرام سے سن لے، پھر ہمارے ذمہ ہے یہ قرآن آپ کو سمجھانا، آپ کے سینے میں بٹھانا اور آپ کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا۔ یہ تین فکریں دی نا، یاد کیسے ہوگا کہ سینے میں ہم جمع کریں، بیان کیسے ہوگا کہ ہم کرا دیں گے، پہنچے گا کیسے کہ ہم پہنچا دیں گے۔ تو لا تحرک بہ لسانک۔ اب دو باتوں میں درمیان میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہو رہی، بیان قیامت کا ہے اور منع کیا گیا قرآن میں جلدی کرنے سے، ہم جلدی نہیں کر رہے ہیں، دیر سے شروع کیا اور آرام سے لگے ہوئے، بڑے خاص طریقے سے تفصیل میں چل رہا ہے، جلدی نہیں کر رہے، جلدی سے منع فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ عجلت کرنے کی ضرورت نہیں، جب مبادی میں پختہ ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ بات سمجھنے میں آرام ہوگا۔ بیا وہی نہ رغد جو ہوا تو لا الہ الا اللہ۔ امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مشکلات القرآن میں کہ امام راضی نے اس جگہ کو اٹھایا تھا لیکن رہ گئی۔ امام راضی کے متعلق مشہور ہے کہ یورد یقضانا ویجیب عنہ مناما، یورد یقضانا ویجیب عنہ مناما، سوال کرتے شیر کی طرح، جواب دیتے ڈھیلے سے ہو گئے، اچھا ٹھیک ہے آپ جانے، آپ کا کام ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ سے بہت سخت شکوہ کیا ہے مفسرین نے کہ سوال اتنا لمبا چوڑا بنا لیتے کہ آدمی کو ڈرا دیتے، پھر جواب دیتے وقت ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ تفسیر کبیر سورت حج پر مکمل ہو چکی ہے اور سورت حج سے آگے سورت مومنون سے ان کے شاگرد نے مکمل کی ہے۔ ممکن ہے امام راضی کا نسخہ ہو، مسودہ ہو، شاید اس وجہ سے آخری حصوں میں کچھ چیزیں رہ گئی۔ اب امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فہم قرآن میں ان بزرگوں سے بہت بڑھ کر ہے، اللہ کے فضل سے بہت عجیب شان دی ہے رب العزت نے، وہ آپ موازنہ کریں گے تو میری بات یاد آئے گی۔ شاہ صاحب فرماتے کہ اصل میں پیغمبر کو دو دقتیں تھیں، دو پریشانیاں لاحق تھی۔ ایک پریشانی یہ کہ وہ پوچھتے تھے کہ متی الساعہ، قیامت کرتے ہو کب آئے گی قیامت؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا، ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ کو کوئی اور کام نہیں، بس اسی کے پیچھے لگے ہوئے۔ بہت پریشانی تھی آپ کو، تو سورت شروع فرمائی قیامت کے بیان سے کہ قیامت آئے گی اور آپ تسلی رکھیں، کسی قسم کے ان کے کہنے سے عجلت نہ فرمائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ دوسری پریشانی آپ کو یہ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ جبریل کی موجودگی میں جو وحی اس نے مجھے کی ہے
وہ میری زبان پر جاری ہو جائے اور جبریل سن لے، تاکہ تیقن پیدا ہو جائے، یقین کی فضا بن جائے۔ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ بشری گرانی پیش آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت شروع کی قیامت سے، اور پھر تسلی میں یہ بھی فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ آپ اس قرآن کے ضبط کرنے میں اور یاد کرنے میں اور زبان پر جاری کرنے میں بھی عجلت نہ فرمائیں، یہ سب کام ہم آسان کریں گے آپ کے لیے۔ تو قدر مشترک درمیان میں نکل آیا، اور وہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی اور بشری گرانی، ایک تو عین جبریل کی موجودگی میں اس کے سنائے ہوئے وہی کو ان کو دوبارہ سنانے سے تھی، اور دوسرا قیامت کے بارے میں جو آپ سے سوالات ہوتے تھے اس کے بارے میں بھی آپ کو گرانی اور پریشانی تھی۔ اللہ نے کہا لا تو حرک، اس پر زبان کو حرکت بھی نہ دے، یہ دونوں اٹل کام ہوتے رہے۔ اللہ جب تفسیر الآیہ بالآیہ، تفسیر الآیہ بالحدیث صحیح، یا جس کو ہم کہتے ہیں التفسیر بالماثور، یہ ضبط ہو جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے، تو پھر ایک چوتھی چیز پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہے تیسری بلکہ التفسیر حسب اللغت العربیہ، القواعد الدینیہ، المصطلحات العرفیہ، مفسرین کے اصول، قواعد اور ضوابط سے متعلق تفسیر۔ اور جب اس پر بھی محنت کی جائے اور اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی نصیب فرمائے تو تفسیر وہبی نصیب ہو جائے گی۔ یاد رکھنا التفسیر الوہبی کے اندر وہ زیادات اور اضافات کے قبیل میں سے ہوتی ہے، وہ مقاصد نہیں ہوتے۔ مقاصد تفسیر وہ ہے جو آیت میں ہو، حدیث میں ہو، اور عربی قواعد و ضوابط کے مطابق امت کے ہاں معروف ہو۔ شاذ و نادر چیزیں مقاصد نہیں بنتی، وہ کسی کی ہوگی کسی کی نہیں ہوگی۔ نور، روشنی اور روح کی مساعدت ہوتی ہے۔ زرچ خدے کاندی روخانہ جام د جمشی اور پدے جام کے ورخارہ تمام عالم شی۔ اللہ تعالیٰ سب روشن کر دیتا ہے۔ دور آخر میں ہندوستان کے علماء میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بحر و بر کے تمام علوم سلف کی طرح بلکہ بعض جگہ ان سے بھی زیادہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ، ان سے پہلے شاہ عبدالعزیز صاحب دہلی میں، اللہ، اور ان سے پہلے ہندوستان کے بڑے اکابر علماء میں سے اور اولیاء میں سے مجدد صاحب، ان پر بھی علوم منکشف ہے بالکل۔ عبدالوہاب شعرانی کے استاذ تھے علی الخواص، عبدالوہاب شعرانی جن کی کتاب المیزان الکبریٰ علماء میں بڑی معروف ہے، ان کے شیخ ہے علی الخواص۔ ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر ابریز، بہت حیران کن تفسیر ہے۔ صدر الدین شیرازی نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے عرائس البیان۔ اس میں بھی اس قسم کے فوائد بہت زیادہ جمع کیے گئے۔ صدر الدین شیرازی کے عرائس البیان، وہ انشاءاللہ تفسیر کے طبقات ابھی وقفے کے بعد عرض کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تفسیر میں ظاہر مقصود ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایک آیت کے ظاہر کے ساتھ باطن کا بھی اشارہ ملتا ہے اور مفید ہوتا ہے، دین کے حق میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تعویل۔
تعویل آل یعولو کے معنی لوٹنا ہے، اور اول یؤولو کے معنی آتے لوٹانا، متعدی ہے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ کہتے ہیں کہ تفسیر کا مطلب تو ہے توضیح الآیت بالمنقول، توضیح الآیت بالمنقول تفسیر، و توضیح الآیت بالمعقول تعویل۔ آسان آسان چیزیں۔ کبھی کہتے ہیں توضیح الآیت علی وجہہا تفسیر، و توضیح الآیت عن وجہہا تعویل۔ توضیح الآیت علی وجہہا تفسیر، و توضیح الآیت عن وجہہا ظاہر سے ہٹانا، یہ تعویل ہے۔ اللہ کبھی کہتے ہیں توضیح الآیت حسب الظاہر تفسیر، و توضیح الآیت حسب الباطن تعویل۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو آپ نے کہا الجاموس نوع من البقر، شرع وقائع میں ہے، لہذا بھینس بھی ذبح ہو سکتی ہے۔ اور آپ نے کہا یہ تفسیر کر رہا ہے، اور آپ نے کہا اگر گائے کی توفیق نہیں تو بکرا بھی ہو سکتا ہے، دمبا اور مرغی بھی ہو سکتی ہے۔ ہر شخص مکلف ہے توفیق کے مطابق۔ یہ آپ فقہی احکام بیان کرنے لگے، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ لیکن آپ نے اس کو کہا کہ اے بھائیو، جیسے آپ گائے کاٹتے ہیں اس طرح اس نفس کے خلاف بھی کچھ کرے نا۔ ان عادا عدو ما بین جنبی، یہ دو پہلوؤں کے درمیان جو دشمن پکڑایا آپ نے، اس کے ساتھ بھی تو کچھ محنت کرے، اس کا سر بھی کچھ لے۔ یہ تعویل ہے۔ اب بقرہ بول کر نفس مراد لینا کوئی جواز نہیں ہے اس کا، اس لیے توضیح الآیہ ان وجہہا ہے، تفسیر الآیہ بالباطن ہے، بالفوائد ہے۔ آئی سمجھ؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آپ اندر بیٹھے ہیں، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، پنکھے چل رہے ہیں، ٹھنڈک ہے نا خوب ماشاءاللہ۔ باہر نکلیں گے تو گرمی ہوگی۔ باطنہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، تعویل۔ آپ نے تعدی پیدا کی مفہوم آیت میں، بعض اغراض کی طرف لے گئے، کوئی حرج نہیں۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، آپ نے کہا ہم احسن العلوم آئے، ہمیں بہت خیال رکھنا ہے۔ لفظ احسان سے آپ نے استدلال کیا ہے، یہ تفسیر ہے۔ اور مطلق خیر مراد لینا یہ تعویل ہے، ہر خیر اور اچھے کام مراد لینا یہ تعویل۔ مفسرین نے تفسیر کے ساتھ تعویل کا بھی اہتمام کیا ہے۔ سب سے پہلے تعویل اور تفسیر کے فرق پر ابو بکر ترتوشی نے کتاب لکھی ہے۔ ابو بکر ترتوشی 6 صدی ہجری کے مفسر محدث، ابو بکر ترتوشی، دونوں طائے۔ ان کا فتاوی ترتوشیہ بھی موجود ہے ہمارے یہاں، فتاوی ترتوشیہ، اپنے زمانے کے نہریر عالم، خبردار قسم کے محدث اور مفسر۔ اللہ
قرآن مجید کی تفسیر اور تعویل دونوں علوم قرآن میں سے ہیں۔ تفسیر تقریباً کسبی ہے اور تعویل میرا اپنا اندازہ یہ کہ یہ وہبیات میں آ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالی مساعدت و نصرت جو فرماتے ہیں، یاد رکھنا اس میں تکلف نہیں کرو گے ورنہ غلط ہو جاؤ گے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ایسا باطنی مطلب جو ظاہری کے مطابق ہو۔ ایک باطنی فرقہ بھی ہے، ایک فرقہ ہے گمراہ اور بے دین، اس کا نام ہے الباطنیہ، اور وہ زنادقہ کی قسم ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز مراد نہیں ہے، ایکسرسائز آف دی باڈی، ورزش مراد ہے۔ زکوٰۃ سے زکوٰۃ تھوڑا مراد ہے، بلکہ اس سے مراد ہے پور فنڈ، غریبوں کی مدد کے لیے کچھ انتظام کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور روزے سے مراد کوئی باقاعدہ رمضان شریف اور صبح سے شام تک بھوکا پیاسا نہیں، بلکہ فاقہ ہے، معدے کو خالی رکھو، قلوب میں معدہ ہے۔ اور حج سے مراد ان کے نزدیک حج بیت اللہ نہیں ہے، ہر ملک اور شہر کا سالانہ میلہ ہے۔ ہر ملک اور شہر ایک سالانہ میلہ لگائے، اس میں لوگ کپڑا بیچے، چیزیں بیچے، اور سب لوگ میدان میں آ جائے رنگ برنگ کپڑے پہنے۔ توبہ، یہ زنادقہ منکرین حدیث، یہ اسی فرقہ باطنیہ کے پرتوے، انہی کے آگ سے، انہی کی نسل اور ذریت ہے۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ التاویل الملتفت عند اہل الحق هو ما يوافق التفسیر، یعنی نحن نعنی ونأخذ بالباطن اذا وافق الظاہر۔ چنانچہ حکیم الامہ مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے دو واعظ ہیں، ایک کا نام ہے الظاہر اور دوسرے کا نام ہے الباطن۔ اگر مزید تفصیل کسی کو دیکھنی ہو تو وہ الظاہر و الباطن دیکھ سکتے ہیں، ہم بھی عرض کرتے رہیں گے۔ ابھی آپ وقفہ کر لیں، چائے وائے پی لیں، اور 15-20 منٹ بعد انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ طبقات مفسرین اور اہم مہم تفاسیر اور ان کے بعض مزایا اور ضروری اقدامات سے آپ کو وقفے کے بعد آگاہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حبل الله المتين وهو النور العظيم والشفاء المبين، رواه أصحاب السنن۔ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ طبقات اور درجات تفسیر یا تفسیر اور تعویل کے مزید فرق سے پہلے بعض مہمات سمجھنا ضروری ہے۔ مثلا یہ کہ پیغمبر کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک قبل الوحی، دوسری بعد الوحی۔ بعد الوحی حجت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ غیر نزاعی مسئلہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قبل النبوہ، جس میں آپ پیغمبر بظاہر ابھی آپ کو پیغمبرانہ ذمہ داریاں نہیں دی گئی تھی، اس وقت بھی آپ کی زندگی پاک صاف ہے، اور اس وقت آپ کو مشرکین نے مکہ مکرمہ میں امین اور صادق کہا تھا۔ آپ کے لیے ایک لقب اور وصف پر بھی اکتفا نہ کیا گیا، آپ کو امین کے ساتھ صادق القول بھی کہا گیا، امین العہد اور صادق القول۔ تفصیلی واقعہ آپ کو یاد ہے کہ لوگ کس فخر اور شکر کے ساتھ آپ کی امانت اور صداقت پر اعتماد کرتے تھے۔
قرآن کریم نے اس کو سورۃ یونس میں ذکر کیا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، پس میں رہا ہوں تمہارے ہاں بہت دیر تک، بڑی عمر تک، اس نبوت، اس وحی، اس قرآن کے نزول سے پہلے، من قبلہ افلا تعقلون۔ اس آیت میں مخالفین کو الزام کے طور پر حجت پیش کی گئی ہے کہ حضرت کی وہ زندگی جو اس قرآن کے آنے سے پہلے، وحی نازل ہونے سے پہلے، دعوی نبوت سے پہلے زندگی گزری ہے، اس میں بھی تم نے کبھی ان کو جھوٹا نہیں کہا، انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، 40 سال بعد جھوٹ بولے اور وہ بھی خدا پر، افلا تعقلون، اور تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ 40 سال گزرنے کے بعد آدمی اور سچا ہوگا یا اس میں جھوٹ آئے گا؟ اللہ، اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ قبل ان یوحى الیہ، قبل ان ینزل الکتاب، قبل ان یدعی النبوہ، کان صادقا وامینا ومعتمدا کبیرا عنده، زبردست قسم کا التفات اعتماد آپ کو حاصل تھا۔ اس کو مفسرین و محدثین کہتے ہیں تمہید النبوہ، یہ نبوت کی تمہید ہے، اور تمہید مقاصد کی طویل ہوتی ہے، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، پنجاب کے مقررین کہتے ہیں۔ کام جب اہم ہو تو آدمی اس کے لیے بڑا لمبا چوڑا مقدمہ قائم کرتا ہے۔ پیغمبرانہ دونوں زندگی قبل یوحى الیہ سورۃ یونس میں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اور زندگی کا دوسرا حصہ وہی آنے کے بعد سورہ احزاب میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب تو رسول اللہ ہے اور زندگی ان کی عام نہیں ہے، عمر نہیں کا، اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ فرمایا ہے اس میں۔ نبوت سے پہلے زندگی گناہوں سے محفوظ ہے، اور نبوت کے بعد کی زندگی گناہوں سے معصوم ہے۔ محفوظ میں اور معصوم میں فرق ہے۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے طبعاً، تکویناً، فطرتاً ان کی آفرینش میں اور سرشت میں معاصی سے نفرت، خلاف مروت کاموں سے نفرت، حسنات اور طیبات کی رغبت اور توجہ ڈالی ہے۔ مکے کے مشرک اور کافر جنہوں نے آپ کے ساتھ 13 سال تک شدائد برتے اور مدینے کی زندگی میں کون سے آرام سے چھوڑا، آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اب بے تحاشا تکالیف و مصائب پہنچائے، لیکن انہوں نے کبھی پیغمبر کے خلق پر، خلق پر، سیرت پر، صورت پر کوئی عقلی اخلاقی الزام نہیں لگایا، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا۔ اگر انہوں نے شاعر کہا ہے تو اس لیے کہ کلام میں گن گرج بہت زیادہ ہے، ورنہ وہ جانتے تھے کہ یہ کلام موزون نہیں ہے، شعری اوزان نہیں پائے جاتے، سجا ہے اس میں۔ اور اگر انہوں نے ساحر کہا ہے تو اثر کی وجہ سے کہ معنی میں معنویت بہت زیادہ ہے، جو خدمت میں ایک دفعہ آیا پھر واپس جا نہ سکے۔ ہاں،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. محفوظ غیر نبی بھی ہو سکتا ہے، جیسے ابوبکر کو کہتے ہیں محفوظ ہے وہ. صحابہ کرام معصوم نہیں ہے، عصمت نبی کی شان ہے، لیکن صحابہ محفوظ اور مغفور ضرور ہے. اس زندگی میں جسے رب العزت نے مخالفین کو بطور الزام کے اور حجت کے پیش کیا ہے، سورۃ یونس کی آیت، اس زندگی پر کوئی اعتراض نہیں ہوا ہے، اس لیے ہم اس پر زیادہ دلائل نہیں دیتے. اتنی بات ضرور کرتے ہیں کہ سطح الارض پر، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان اور بشر نہیں دیکھا گیا، اور نہ قیامت تک کوئی آ سکے. ابو طالب نے ایمان تو نہیں لایا، لیکن اشعار خوب پڑھے. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. وَأَبْيَضُ، وہ روشن چہرہ، يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، بخاری میں استسقاء میں، وہ منور اور روشن چہرہ جن کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے. ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا اور ان کی مدد و نصرت کرنے والے. اور وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. ظاہر ہے ابو طالب نے ایمان نہیں لایا اور دین قبول نہیں کیا، لیکن دین محمدی کی تعریف کر رہے ہیں بوجہ آپ کے خلق اور خلق کے بلند کردار اور گفتار. آپ تجارت میں تشریف لے گئے تو خدیجہ متاثر ہوئی، نکاح کا پیغام بھیجا. آپ حرم شریف آتے تو مشرکین پریشان ہوتے کیونکہ انبوہ لگ جاتا تھا. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی. اور عزم اور جزم استقلال جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کی سازشیں پہاڑ کو ہٹا دیتی، لیکن پیغمبر آپ کا ارادہ اور عزم پہاڑ سے مضبوط ہے، آپ جگہ نہیں چھوڑیں گے، آپ پروگرام سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. پیغمبرانہ فریضہ جو بعد 40 سال کے بعد آپ کو دیا گیا ہے، اس میں اور اس سے پہلے کے معاملے میں کیا فرق ہے؟ تو علماء کہتے ہیں صلاحیت تو پہلے سے دی جاتی ہے، اظہار بعد میں ہوتا ہے. جیسے ایک عالم تو پہلے سے عالم ہے، لیکن ممبر پر اور محراب میں ان کو کوئی موقع مل جاتا ہے. اس حدیث کی بھی تائید ہو رہی ہے، انی لمکتوب عند اللہ خاتم النبیین وان آدم لمنجدل بین الماء والطین. ترمذی شریف کی، یہ ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا. وَإِنِّي لَمَكْتُوبٌ عِندَ اللَّهِ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ. میری ختم نبوت کا فیصلہ اس وقت سے تھا کہ ابھی آدم کا خمیر نہیں بنا. فیصلے تو پہلے سے ہیں، كَتَبَ مِن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، لیکن یہ شان و شرف کا فیصلہ ہے.
کوئی نئی بات نہیں تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں گے، وہ خاتم ہوں گے. خاتم بمانے مختم اور مکمل کے. آپ کی خدمت میں 40 سال کے بعد قرآن مجید کی وحی شروع ہو گئی. تفصیلی واقعات نہیں، صرف مبادئ العلوم کے طور پر اشارات کرتے ہیں تاکہ مضمون درست ہو جائے. آپ کی خدمت میں فرشتہ آیا اور اس نے اللہ کا پیغام دیا اور اس سے قرآن مجید کا نزول شروع ہو گیا. اور قرآن مجید کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا گیا. الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ اس کے لیے کھول کے رکھ دیا ہے. ووضعنا عنک وزرک، اور بوجھ اتار دیا آپ سے. الذی انقض ظہرک، جس نے کمر توڑ رکھی تھی. ورفعنا لک ذکرک، اب یہ بوجھ اور یہ وزن ہم اٹھائیں گے، کائنات تک پہنچائیں گے. کیونکہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد راحت آتی ہے. آپ کا منصب اور کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ کاموں سے فارغ ہو جائے تو کھڑے ہو جائے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے. معلوم ہوا کہ عبادت میں مشغول ہونا سب سے بڑا شکر ہے. عبادات سے کوئی بے روزگار نہیں ہو سکتا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور فرمائے کہ آپ اللہ تعالی کی عبادت فرمائیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. یہ پیغمبر کو خطاب ہے اور پوری امت کو تعلیم ہے. امام قرطبی اس کے نیچے لکھتے ہیں خطاب للنبی و تعلیم للامہ. عبادت سے فراغت نہیں ہوتی. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، ابو داؤد ترمذی. یہ مطلب ہے ہم وقت جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو بھی چلنا سنت طریقے سے کرتے ہیں. جب آپ کھانا کھائیں گے تو بھی سنت طریقے سے. جب طہارت خانے جائیں گے سنت طریقے سے. سوئیں گے سنت طریقے سے. راستے پہ روانہ ہوں گے تو سنت دعائیں پڑھیں گے. عبادات سے کبھی فراغت دنیا میں نہیں ہو سکتی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت فرمائیں اور اس وقت تک فرمائیں جب تک کہ آپ کو موت نہ آئے. جب موت آ جاتی ہے اور آدمی خود عبادت نہیں کر سکتا تو پھر لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ اب آپ آئے اور جنازہ پڑھے. آپ آئے اور دعائے خیر، دعائے مغفرت کریں. یہ راز ہے اس میں. اللہ. تعلیم الدین میں مولانا اشرف علی صاحب نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. مولانا اشرف علی صاحب کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے تعلیم الدین، بہت عمدہ ہے. اس کے صفحہ 8 پر یہ واقعہ لکھا ہے کہ پیران پیر حضرت اقدس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مغرب کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. آسمان پر ایک سرخ شعلہ نمودار ہوا اور آواز آئی کہ عبد القادر آپ کی عبادت ہم نے قبول کی اور آپ کو معاف کر دیا. آئندہ آپ عبادت کرے یا نہ کرے. اس زمانے کا پیر ہوتا تو فوراً بورڈ لگا لیتا کہ مجھے آسمان سے وحی آئی. لیکن وہ تو کامل تھے. انہوں نے فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ. پیغمبر جو معصوم ہے اور کل خلائق کے لیے مبعوث ہے، ان کو تو حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ مرتے دم تک عبادت کرے. اور شیخ عبد القادر کو معاف ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے شیطان کا اکساوا ہے. کچھ دیر بعد وہاں سے دھواں نکلا اور آواز آئی کہ اے عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا. تو حضرت نے پھر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بچانے والا صرف اللہ ہے. علم کے ذریعے تو اور آدمی شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ عقل مند پرندہ کہتے دونوں ٹانگوں سے پھنستا ہے.
سمجھدار پرندہ جب جال میں آتا ہے تو نکل نہیں سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے اور بچے کھیل رہے تھے، وہ پانی میں پھسل رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہیں زخمی نہ ہو جاؤ پھسلنے سے، تو ان میں سے ایک بچی نے آواز دی کہ اے امام صاحب آپ خیال رکھیں، کیونکہ ذلت العالم ذلت العالم، عالم کے پھسل جانے سے پوری دنیا غرق ہو جائے۔ امام صاحب فرماتے تھے بچی کی نصیحت کافی ہے، وہ عمر بھر کے لیے۔ اللہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو وحی آئی ہے، ایک وحی قرآن کی ہے اور یہ سب سے بڑی وحی ہے جس کو محدثین اور مفسرین مطلوع، جلی، سب سے عالی قسم کہتے ہیں، وہ قرآن مجید ہے۔ قل اوحی الی ھذا القرآن، قل اوحی الی ھذا القرآن۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو وحی ہوئی ہے، اس وحی کو اصطلاح میں سنت یا حدیث کہتے ہیں، جس کو غیر مطلوع، خفی، غیر جلی، القسم الثانی، پہلے کو القسم العالی، دوسری کو القسم الثانی۔ حکیم الامت نے اشرف الجواب میں ان دونوں کی مثال دی۔ دیکھیں، بادشاہ کبھی اپنے معتمد کو، وزیر کو، مشیر کو ایک آرڈر لکھ کے دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بادشاہ کی طرف سے رعایا کے نام یہاں تک یہ سنائیے، ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کلام راست جیسے آپ کہتے ہیں، کلام راست بلا واسطہ، مطلوع، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ قرآن ہے، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، نہ اس میں لفظی تحریف ہو سکتی ہے، ولا من خلفہ، نہ معنوی تحریف، تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل شدہ ہے خوبیوں والے اور حکمت والے کی طرف سے۔ قرآن مجید میں تو حرف، لفظ اوپر نیچے نہیں ہوا، یہاں تک محدثین کہتے ہیں وہ معوذتین کا قصہ ابن مسعود کی طرف آلوسی نے لکھا ہے اس کے ذیل میں کہ دجل و کذب، بالکل غلط پروپیگنڈا ہے، ابن مسعود کا کوئی اختلاف اس میں نہیں، بالکل مغاربہ نے سازش کے تحت باتیں پھیلائی۔ بلکہ اس وقت بعض لابیاں ایسی ہیں جو کہتے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کے ذریعے نماز نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ ابو داؤد شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں فجر کی نماز میں پہلی میں قل اعوذ برب الفلق اور دوسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھی۔ نماز کے بعد آپ خوش تھے، بہت چہرہ مبارک تر و تازہ تھا۔ عقبہ بن عامر سے کہا کیفا، کتنی اچھی نماز پڑھائی میں، دیکھا آپ نے۔ وہ انشاءاللہ جمع قرآن میں عرض کریں گے۔ علماء صحیح دین آگے بڑھائے اور غلط چیزوں کو مسترد کرتے رہے دھڑیلے سے، اور غلط کاروں کا بھی صحیح معنوں میں کاٹ کرے، صحیح معنوں میں ان پر چھرا اور تلوار چلائے، اثر نہ کرے ان پر، تاکہ ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ رہے۔ یہاں ایک آیا
مجھ سے باتیں کرنے لگا. میں نے کہا منکر حدیث ہو کیا؟ کہنے لگا آپ منکر قرآن ہیں اور میں منکر حدیث ہوں. میں نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بہت خطرناک آدمی. میں نے کہا یہ تو مان لو نا کہ تم منکر حدیث ہو. کہ چلو مان لیا. میں نے کہا ساری حدیثیں نہیں مانتے یا کچھ نہیں مانتے؟